سامعین، امبر آپ کی ہوسٹ آپ کی پسندیدہ شو ہیلتھ فار کا آغاز کرتے ہیں. جیسے خبروں کے وقت آپ جانتے ہیں کہ ہمارا یہ شو لیاقت نیشنل ہاسپٹل کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے، اور ہم بہت دفعہ مختلف ڈاکٹرز لیاقت نیشنل ہاسپٹل کے ہمارے اسٹوڈیو میں آتے ہیں اور مختلف موضوعات کے اوپر ہم بات کرتے ہیں. آج ہم ایک بہت ہی اہم ٹاپک کے اوپر بات کریں گے. جب ہم آج کے دور کی بات کرتے ہیں تو آج کے دور میں بیماریوں کی بروقت تشخیص اور مؤثر علاج کے لیے معیاری اور مستند لیبارٹری سروسز کا ہونا بہت اہمیت کے حامل ہے. سم ہاؤ ہمیں پتہ نہیں چل پاتا کہ کس لیبارٹری سے ٹیسٹ کرانا چاہیے، کیا یہ ٹیسٹ صحیح ہے کہ نہیں ہے، اس کی رپورٹ ٹھیک ہے نہیں. یہ عام ایسے جملے ہیں جو آپ مختلف ڈاکٹر سے بھی سنتے ہوں گے کہ جی آپ نے کس لیب سے ٹیسٹ کروایا اور یہ اس کی ٹیسٹ رپورٹ ٹھیک نہیں ہے، یا آپ اسی لیب سے جا کے ٹیسٹ کروائیں. تو اس میں سم ہاؤ مریض بھی کبھی کبھی پریشان ہو جاتا ہے کہ کون سی لیب ٹھیک ہے. اور چاہے ہم بات کریں عام بخار ہو، انفیکشن ہو، یا ڈائبٹیز ہو، یا ہیپاٹائٹس ہے، یا دیگر اور پیچیدہ بیماریاں ہیں، تو درست اور بروقت لیبارٹری کے نتائج نہ صرف ڈاکٹرز کو صحیح علاج تجویز کرنے میں مدد دیتے ہیں، اور اس کے علاوہ احتیاطی تدابیر، احتیاطی صحت کے حوالے سے بھی لیبارٹری ٹیسٹ کا بہت ہی ایک اہم رول ہے. اس پہ بات کرنے کے لیے ڈاکٹر حمیرہ ہاورا علی ہمارے ساتھ موجود ہیں، کنسلٹنٹ کیمیکل پیتھولوجسٹ ہے فرام لیاقت نیشنل ہاسپٹل. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. کیسی ہیں میں امبر؟ بالکل ٹھیک ہوں ڈاکٹر صاحب، آپ کیسی ہیں؟ اللہ کا شکر ہے. تھینک یو سو مچ ہمارے شو پہ آپ نے آنے کے لیے آپ نے وقت نکالا. آج کا ٹاپک بہت اہم ہے. ویسے تو جی ہم یوزلی اس پہ بات نہیں کرتے کہ جی آپ نے کہاں سے ٹیسٹ کروایا اور کیوں کرایا، کس نے کرانا چاہیے. تو میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ اوور آل جب ہم ماڈرن ہیلتھ کیئر کی یا ماڈرن ہیلتھ سیکٹر کی بات کرتے ہیں تو اس میں جو اوور آل لیبارٹری سروسز ہیں ان کا کیا آپ رول دیکھتی ہیں؟ دیکھیں، پرانے زمانے میں جو ڈاکٹرز ہوتے تھے وہ نبض دیکھ کے علاج کرتے تھے. اب وہ کتنے مطلب آئی ایم شیور بہت مہارت والے بھی ہوں گے، لیکن کچھ جو تھے وہ اندازے سے بھی علاج ہوتا تھا. اس طرح سے وہ سمجھتے تھے کہ ہاں مجھے یہ لگ رہا ہے چلو میں یہ علاج کر لوں. اس طرح سے اندازے سے علاج ہوتے تھے. اب آج کل کے زمانے میں یہ سب اندازے نہیں چلتے. اب سائنٹیفک دور آ گیا ہے، تو سائنس کے حساب سے ہم یہ ہے کہ ہم بیماری کی تشخیص صحیح سے کریں. اگر جب تشخیص صحیح ہوگی تو علاج صحیح ہوگا. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ اور اسی وجہ سے لیب کے اتنا رول آ گیا ہے کہ لیب جو ہے وہ ہر بیماری کو اپنے ایگزیکٹ بیماری آپ تشخیص کرتے ہیں اور پھر اس کا علاج کرتے ہیں. ورنہ اس طرح سے اندازے لگانا تو سب کوئی بھی کر سکتا ہے، لیکن سائنٹیفک دور میں یہ امپورٹنٹ ہے کہ آپ صحیح مرض کی صحیح پکڑ کریں اور اس کی تشخیص کریں. سو ٹرو. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. پرانے وقتوں میں تو نبض دیکھ کے علاج ہوا جایا کرتا تھا لیکن اب میڈیکل سائنس نے بہت ترقی کی ہے. اب تو ہر چیز کی تشخیص کے لیے کوئی نہ کوئی ٹیسٹ اویلیبل ہے. تو اوور آل اگر میں لیاقت نیشنل ہاسپٹل کی بات کروں تو وہاں پر آپ جو آپ کی لیب کی سروسز ہیں اس کو آپ لوگ اور زیادہ ماڈرنائز یا بہت زیادہ ایکوریسی پہ کتنا کام کرتے ہیں اس کے اوپر؟ دیکھیے، ہماری جو لیب ہے نا وہ ایک کہنے کو تو ایک لیب ہے، لیکن ایک لیب کے اندر بھی ڈفرینٹ 5 ہمارے سب اسپیشلٹیز ہیں. جیسے میں کیمیکل پیتھولوجسٹ ہوں. کیمیکل پیتھولوجی ہے، ہسٹو پیتھولوجی ہے، مائکرو بایولوجی ہے، ہیماٹولوجی ہے، مالیکولر پیتھولوجی. یہ سارے سب ڈویژنز ہیں. اور اس کے اندر بھی ہر سب ڈویژن آف دا لیب کے کنسلٹنٹس بیٹھے ہوئے ہیں. ایٹ لیسٹ 2 کنسلٹنٹ ہر اس کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. ہسٹوپیتھولوجی میں ہمارے پاس 6 کنسلٹنٹ بیٹھے ہوئے ہیں. تو وہ ایک تو یہ ہے. دوسری بات یہ کہ پھر لیٹسٹ اکوپمنٹ، ہر چیز کا ہمارے پاس لیٹسٹ اکوپمنٹ، لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہم یوز کرتے ہیں. ہمارے جو ٹیکنالوجسٹ ہیں وہ ویل ٹرینڈ ہوتے ہیں، ان کے پاس ڈگری ہوتی ہے پراپر، جس کے بدولت وہ کام کرتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جب ہوں گی تو ایکوریٹ رزلٹ آئے گا. اگر نہیں ہوگا، چیزیں صحیح نہیں ہوں گی، تو پھر رزلٹ صحیح بھی نہیں آئے گا ڈیفینیٹلی. بالکل بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں. اچھا ڈاکٹر میرا یہ مجھے بتائیے گا کہ جب ہم اوور آل ظاہر ہے کسی بھی لیب کی بات کرتے ہیں، ابھی ہم آگے جا کے بات کریں گے کہ کون سی لیب اوتھینٹک ہے، کس کے پاس جانا ہے، کس کے پاس نہیں، لیکن میں اوور آل یہ بھی بات کرنا چاہتی ہوں. ظاہر ہے لیاقت نیشنل ہاسپٹل ایک بڑا ہاسپٹل ہے، اس کا ایک نام ہے، اور جب آپ کے پاس لیٹسٹ مشینری آتی ہیں، ظاہر ہے لیٹسٹ ٹیسٹنگ ہوتی ہے آپ کے پاس، تو جو آپ کے پاس عملہ موجود ہوتا ہے
ٹھیک ہے، وہ کتنا ٹرینڈ ہوتا ہے، ان کی ٹریننگ پہ کتنا کام کیا جاتا ہے، کیونکہ دیکھیں ایکوریسی تو کوئی اوپر ہوا سے تو نہیں آتی کہ جی یہ مشین ہے تو اس پہ ظاہر ہے وہ جو آپ کے پاس بالکل. اسٹاف بیٹھا ہے وہی اس کو ریڈ کرتا ہے، وہی اس کی رپورٹس دکھتا ہے، تو اس کی ایکوریسی پہ ظاہر ایز اے ہیڈ آف کیمیکل پیتھولوجی جی ڈپارٹمنٹ آپ اس کو کیسے اوور آل چیک کرتی ہیں تاکہ ایرر کم سے کم ہو رپورٹ میں؟ دیکھیں، پہلے تو یہ لوگ ٹرینڈ ہیں، جو ٹیکنالوجسٹ ہیں ہمارے 4 ایئرس کا ان کا پورا کورس ہوتا ہے، ٹریننگ ہوتی ہے، ایئرلی ایگزامز ہوتی ہیں، وہ سب تو ٹرین ہو جاتے ہیں. پھر جب ہم نئی اکوپمنٹ لیتے ہیں، نئی ٹیکنالوجی لیتے ہیں، تو اس کی باقاعدی ٹریننگ ہوتی ہے، ریگولرلی ان کی ٹریننگ ہوتی ہے، ان کے پاس سرٹیفکیٹس ہوتی ہیں، اور اس ٹریننگ کے حساب سے پھر وہ کام کرتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ بس مشین آئی اور انہوں نے کام کرنا شروع کر دیا، اس طرح سے نہیں ہوتا. ٹیکنالوجسٹ بھی اپنے پراپر ٹریننگ کے ساتھ اور کام کرتے ہیں، تبھی آپ ایکوریٹ رزلٹ دے سکتے ہیں. اور پھر کنسلٹنٹ کی اوپر سے باری آتی ہے کہ کنسلٹنٹ جو ہے وہ مشینیں ہیں، رزلٹ دے دیا، لیکن کنسلٹنٹ کا کام ہے اس کو اوور آل انٹرپریٹیشن کرنا. مشین تو نمبر دے دیتی ہے، لیکن اس کے انٹرپریٹیشن کے لیے کنسلٹنٹ موجود ہوتا ہے، جو ہر رپورٹ کو دیکھتا ہے، اس کی کوریلیشن کرتا ہے دوسری چیزوں کے ساتھ، اور پھر وہ اپنا رزلٹ دیتا ہے کہ ہاں، پھر وہ ویریفائی کرتا ہے کہ جی اب یہ رزلٹ صحیح ہے اور یہ اس کا آگے پیشنٹ تک جانا چاہیے. اچھا، جو ڈاکٹرز ہیں اور پیتھولوجی ٹیم آپ کی پوری، ٹھیک ہے، ان کا کنیکشن کتنا اہم ہے؟ لیبس کی جو آپ کی جی سروسز ہیں اور ڈاکٹر، ان آپ دونوں کس طرح مل کے آپ لوگ کام کرتے اچھا، ہیں؟ ایک بات تو ہم بھی ڈاکٹر ہیں، ہم نے وہی نہیں، پڑھا ہوا ہے آئی جو نو، کنسلٹنٹس آئی نو، دوسرے بالکل، اگر میں لوگوں نے پڑھا کنسلٹنٹس ہوا ہے. کی بات کروں ہاں، اگر دوسرے جیسے میڈیسن کے کنسلٹنٹس ہیں، اس طرح کنسلٹنٹس ہیں، تو ہماری آپس میں کوریلیشن رہتی ہے بالکل. ہم اپنا رپورٹ بھیجتے ہیں ڈاکٹر کو، سامنے والا جو ٹریٹ کر رہا ہے، ڈاکٹر، ٹریٹنگ ڈاکٹر اینڈ لیب ڈاکٹر، دیر از اے ڈفرنس. ٹریٹنگ ڈاکٹر کے ساتھ ہماری آپس میں کوریلیشن ہوتی ہے، خاص طور پہ جیسے ہسٹوپیتھولوجی کے اندر ہے، تو جب وہ اگر کینسر کوئی ڈائگنوز کر رہے ہیں تو پھر ان کی ٹیومر بورڈ میٹنگز ہوتی ہیں، جس کے اندر وہ دوسرے آنکولوجسٹ کے ساتھ ان کے ساتھ بیٹھ کے پوری وہ میٹنگ کرتے ہیں، ہر کیس ڈسکس ہوتا کیس ہے. اسٹڈیز ہوتی تو ہیں. وہ ڈسکس ہوتا ہے کہ اس کیس میں لیب کے کنسلٹنٹ نے یہ چیز دیکھی، تو پھر جو ٹریٹنگ فزیشین اس کو مطلب وہ آپس میں ڈسکس کرتے ہیں کہ اب اس کی ٹریٹمنٹ کس طرح کرنی چاہیے. اس طرح سے جیسے انفیکشس ڈیزیزز ہیں تو ہمارے مائکرو والے جو بیٹھے ہیں وہ انفیکشس ڈیزیزز کے ساتھ ان کا کوریلیشن ریپو رہتا ہے، تو وہ آپس میں ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں کہ کس طرح کرنا ہے کیا. جیسے ہمارا میڈیسن کے ساتھ اینڈوکرینالوجی کے ساتھ زیادہ ہوتا ہے کیمیکل والوں کا، ہم ان کے ساتھ ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے یہ فائنڈنگ دیکھی، آپ کیا کہتے ہیں، یہ اس طرح اپس سے. بنا لیتے ہیں. ٹھیک ہے، بالکل ان کے بارے میں ہم ابھی بات کریں گے. ان کا سوال تھا کہ لیاقت نیشنل کی اور لیبس اس وقت کہاں کہاں بھی موجود ہیں، تو گلشن، جوہر، ناظم آباد، ایف بی ایریا اور شاہ فیصل میں بھی ان کی لیبس موجود ہیں لیاقت نیشنل ہاسپٹل کی. اور اس کے علاوہ جو سب سے اہم سروس موجود ہے اس وقت لیاقت نیشنل ہاسپٹل کی لیبارٹری سروسز کی، کہ آپ ان کو گھر پر بھی ہوم کلیکشن کے لیے بلا سکتے ہیں، جس کے لیے آپ لیاقت نیشنل کا چیٹ باٹ بھی استعمال کر سکتے ہیں، یا پھر آپ کال کر کے 111456456 پہ کال کر کے آپ ان کو اگر گھر پہ بلانا چاہیں، کوئی آپ کے گھر میں بزرگ حضرات ہوں یا کچھ اس طرح کوئی ایسا مریض ہو جو ہاسپٹل میں نہ جا سکے، ٹھیک ہے، تو وہاں پر بھی آپ کر سکتے ہیں. چیٹ باٹ کا جو نمبر ہے وہ ہے 034682428081. دوبارہ میں نمبر بتاتی ہوں آپ کو، اس پہ آپ کال بھی کر سکتے ہیں اور واٹس ایپ پہ میسج بھی بھیج سکتے ہیں. 034682428081. اس پہ آپ میسج کر کے آپ اپنا ایڈریس بھی شیئر کر کے گھر پہ بھی بلا سکتے ہیں. اچھا ڈاکٹر حمیرہ، جیسے ہم نے بریک سے پہلے میں نے آپ سے ڈسکس کیا کہ ہم اپنے ٹیسٹ پہ کمپرومائز کہیں نہ کہیں کر لیتے ہیں جسٹ بیکاز آف ہمارا بجٹ نہیں ہوتا، ہمارا جیب خرچ اجازت نہیں دیتا. لیکن ایک طرف میں یہ بھی کہتی ہوں کہ ہم مہنگے سے مہنگا جوڑا بھی خرید لیتے ہیں جا کے، اور پھر برگر، یہ پیزا، میں نے جی آپ نے جیسے یہ میں کہا. نے دیکھا ہے، ہاں یہ بالکل دیکھا ہے میں نے کہ لیب کے لیے جہاں اپنی صحت کی بات آتی ہے تو ہم چلا لیتے ہیں کہ چلو یہاں سستا ہو رہا ہے تو یہ ہم یہاں سے ٹیسٹ کروا لیتے ہیں، اور پھر جا کے اپنے بچوں کو برگر کھلا دیتے ہیں. تو مطلب صحت سب سے ضروری ہے. جب صحت ہے تو آپ کو ہر چیز آپ کر پائیں گے، صحت نہیں ہوگی تو آپ نہیں کر پائیں گے. تو میرا یہ ان سے یہ ہے کہ دیکھیں، تھوڑے پیسے بچانے کے چکروں میں میں آپ کو اگزامپل دوں، 3 اگزامپل ہے. اگر آپ کا ٹیسٹ صحیح ہوا اور آپ کے ٹریٹمنٹ صحیح ہوئی تو ٹھیک ہے، اللہ کا شکر ہے. اگر آپ کا ٹیسٹ غلط ہوا فار ایگزامپل اور آپ نے اپنے ڈاکٹر کو دکھایا اور ڈاکٹر نے کہا کہ نہیں یہ تو مجھے غلط لگ رہا ہے، دوبارہ کراؤ، تو آپ کے کیا ہوگا، ڈبل پیسے خرچ ہوں گے. ایسے
دوسرا سینیریو یہ ہے کہ آپ اگر ٹھیک تھے اور آپ کو ٹیسٹ جو چھوٹی لیب ہے اس نے آپ ٹیسٹ بتایا کہ نہیں آپ کو یہ فلانی بیماری ہے, اگر وہ بیماری ہو آپ کا علاج ہو گیا, اگر غلط علاج ہو گیا آپ کا جو اس کی آپ کی ضرورت نہیں تھی, ہر دوائی کا ہر اینٹی بائیوٹک کا اپنا نقصان ہوتا ہے, اپنے سائیڈ افیکٹس ہوتے ہیں, تو وہ آپ کو مہنگا ہی پڑے گا, ہر مطلب پیسوں وائز بھی صحت وائز بھی آپ کو مہنگا پڑے گا. تیسرا سینیریو یہ ہے کہ آپ کو بتا دیا کہ نہیں آپ ٹھیک ہیں اور آپ کو بیماری تھی, صحیح بات تو ہے. اس وقت آپ کو گھر بھیج دیں گے. پتہ چلا دل کا, اللہ نہ کرے کسی کو دل کا دورہ ہوا, بلڈ ٹیسٹ صحیح نہیں کیا, جیسے ایک آپ ٹیسٹ میں آپ کو بتاتی ہوں دل کے دورے کے لیے, ٹروپائی جس کو کہتے ہیں, وہ 0.3 جو ہے وہ ایب نارمل ہوتا ہے, اس کا مطلب ہے دل کا دورہ ہے, اور 0.2 جو ہے وہ نارمل ہے. اب کتنا فرق ہے اس میں, 0.1 کا 0.1 کا فرق ہے. لیکن اگر آپ کو کوئی چھوٹی لیب ہے وہ بولتا ہے کہ نہیں آپ ٹھیک ہیں اور آپ کو گھر بھیج دیتا ہے, تو کیا ہوگا, اللہ نہ کرے کچھ بھی ہو سکتا ہے, دل کا دورہ ہے, جان بھی جا سکتی ہے بندے کی. تو لانگ رن میں آپ 200 روپے 300 روپے بچا کے اور یہاں آپ اپنا نقصان کر رہے ہیں. تو اس سے بہتر نہیں ہے کہ آپ اپنے صحت کا زیادہ خیال کریں اور وہ پیسے جو ہے وہ آپ, میں مانتی ہوں کہ چھوٹی لیبس بہت سستی ہوتی ہیں, بڑی لیبس مہنگی ہوتی ہیں ڈیفینیٹلی, لیکن صحت سب سے پہلے ہے, یہی والی بات ہے, صحت ہے تو جیسے جان ہے تو جہان ہے آپ کا پروگرام, تو جان ہے تو جہان ہے, ورنہ کچھ بھی نہیں ہے. صحیح بات ہے, سو ٹرو. بالکل ڈاکٹر, میں نے اپنی بات بالکل ٹھیک کی, اور میں یہ بہت دفعہ کہتی ہوں کہ ہم اپنے جو ڈیلی ہمارا ہیلدی لائف اسٹائل جسے ہم کہتے ہیں نا, ہمارا ہیلدی جی لائف اسٹائل بالکل. ہے کہ نہیں ہے, ٹھیک ہے, ہم اس کو ہی کمپرومائز کر رہے ہاں ہوتے ہیں. تو پھر جب ٹیسٹ کی باری آتی ہے, تو لٹرلی جب ٹیسٹ کی باری آتی ہے, جو اپنے, میں تو کہتی ہوں کہ ہمیں پورے سال میں نا اپنا جو برتھ ڈے گفٹ ہے نا, وہ ہمیں اپنے آپ کو ایک اچھے لیب سے ٹیسٹ کرا کے دینا صحیح چاہیے. بات ہے. ٹھیک ہے, ایگزیکٹو پیکیجز ہوتے ہیں ہمارے پاس بھی یس, ہے, ہاں, ایگزیکٹو پیکیج ہوتا ہے, سال میں ایک دفعہ آپ اپنے سارے ٹیسٹ بیسک ٹیسٹ کروا لیں تو پتہ چل جاتا ہے کہ بس ٹھیک ہے, صحت فرسٹ کلاس ہے, تو بس کرنا. صحیح اور بات ہے. کوئی مرض ہوگا, کوئی چیز ہوگی, اس کی تشخیص اگر جلدی ہو جائے گی, آپ کروا لیں گے تو آپ کی جلدی تشخیص ہو جائے گی, اور انشاءاللہ علاج صحیح ہو جائے گا. صحیح بات ہے, بالکل بالکل, سو ٹرو. اچھا, لیکن میں یہ بھی جاننا چاہوں گی کہ کس لیب میں جائیں اور کس میں نہ جائیں. ٹھیک ہے, دیکھیں بڑے ہاسپٹلس کے ہم چلے لیاقت نیشنل کا تو ہم شو کریں, لیکن اور بھی بڑے اچھے ہاسپٹلس ہیں جن کی لیبس اس وقت بالکل کام بالکل. کر رہی ہیں. ٹھیک ہے نا, ہم سب کو غلط نہیں کہتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن جو گلی محلوں میں لیبس کھلی ہوئی ہیں, ابھی جیسے کال بھی آئی کہ ہمارے پاس تو کوئی لیب نہیں ہوتا, ظاہر ہے ہر ایریا تو صحیح افورڈ نہیں بات کر ہے. سکتا ایک بڑے ہاسپٹل میں جانا, تو وہاں پر بھی میں کہتی ہوں یہ چھوٹی لیبس کو بھی کوئی چیک ہونا چاہیے نا, کہ یہ بھی اگر صحیح کام کری نہیں, ان کے ٹیسٹ بھی ٹھیک ہیں کہ نہیں, تو اس پہ آپ کیا کہیں گی کہ اس طرح اس کو کیسے ہم پیشنٹ دیکھیے کمپرومائز نہ ہو. یہ بہت سارے ادارے ہیں جو اس طرح سے چیزیں چیک کرتے ہیں, جیسے ہمارا جو ہے پروفیشن بڑی لیب, تو آپ نے دیکھا بڑے ہاسپٹل کے ساتھ جو لیبز ہیں تو وہ تو موسٹلی صحیح ہوتی ہیں. اچھا, لیکن جو چھوٹی لیبز ہیں اس کے اندر جیسے ایکریڈیشن پروفیشنسی ٹیسٹنگ ہم کرتے ہیں, ہمارے پاس کالج آف امریکن پیتھولوجی سے سیمپل آتے ہیں, ہم ان کو یہاں ٹیسٹ کرتے ہیں اور ہم ان کو اپنا رزلٹ بھیجتے ہیں, اور پھر وہ ہم کو ایک سرٹیفکیٹ دیتے ہیں کہ یہ آپ کا ٹیسٹ صحیح آپ نے. اس کا مطلب ہے کہ جب ہم ان کا رزلٹ صحیح دے رہے ہیں تو ہم پیشنٹ کا بھی رزلٹ صحیح دے رہے ہوں گے. تو اس طرح سے پروفیشنسی ٹیسٹنگ ہوتی ہے. تو یہ لیبس جو ہیں وہ اگر پروفیشنسی ٹیسٹنگ کر لیں, اس کے علاوہ ہمارا ایک پاکستان نیشنل ایکریڈیشن کاؤنسل ہے بنا ہوا, جو لیبس کے لیے ہی ورک کرتا ہے. وہ آپ اپنے لیب کو اس سے ایکریڈیٹ کروا دیں, تو وہ ایکریڈیٹ ہو جاتا ہے, تو پھر آپ کے پاس پتہ ہے چلے کہ پی نیک کی سرٹیفکیٹ ہے, اس کا مطلب ہے کہ آپ کا لیب صحیح ہے. تو ہر چیز کو چیک اینڈ بیلنس کرنا بہت ضروری ہے, ورنہ ہر کوئی لیب اٹھا کے کھول دیتا ہے, نہ ٹیکنالوجسٹ ٹرینڈ ہوتے ہیں, ایک آپ نے مشین لے لی, نہ آپ کے ٹیکنالوجسٹ ٹرینڈ ہے, نہ اس کے اندر کوئی ڈاکٹر بیٹھا ہوا ہے, اور آپ بس چلا رہے ہیں. تو اس طرح تو پھر غلطی ہوگی ڈیفینیٹلی. بالکل. اچھا, جب میں آپ کی لیاقت نیشنل ہاسپٹل کی بات کریں تو دیکھیں بہت ساری ایسی بیماریاں ہیں, جن کرونک بیماریاں ہیں, ہم ڈائبٹیز لے لیں, جی ہم ہائپر ٹینشن لے لیں, ٹھیک ہے, یہ وہ بیماریاں ہیں ڈاکٹر میرا کہ جو ہر تیسرے چوتھے شخص کو ہے. بالکل ٹھیک ہے, اور ایز اے پاپولیشن ہم ڈائبٹیز کے معاملے میں نمبر 1 پہ تو آ ہی بالکل چکے ہیں. بالکل. تو اس میں آپ کیا سجیسٹ کرتی ہیں کہ آپ کے لیبس میں لیاقت نیشنل میں کیا ایسے پیکیجز ہیں, یا کچھ ایسی فیسلٹیز ہونی چاہیے کہ ان بیسک ٹیسٹ کے لیے تو ہم ایک نارمل, جب ہم نے اپنا تشخیص کرانی نہیں بھی کرانی تو اسکریننگ کے لیے آپ کے پاس آ سکے, تو اس میں کتنا کام کرتے ہیں آپ لوگ؟ جی بالکل, آپ آئیں.
اگر آپ کی فیملی ہسٹری ہے ڈائبٹیز کی، آپ کے فیملی میں آپ کے فادر کو، آپ کے بھائی بہنوں کو ڈائبٹیز ہے، تو آپ کو اپنا اسکرین کروانا چاہیے. سال میں ایک دفعہ آپ اسکرین کروا لیں، بلڈ گلوکوز کروا لیں، HbA1c کروا لیں، ٹیسٹ کروا لیں، جو بہت زیادہ مہنگے بھی نہیں ہیں، سچی بات ہے. آپ اپنی اسکریننگ کروا لیں اور آپ اس کو آپ اپنے رکھیں کنٹرول میں کہ ہاں یہ میرا، اگر آپ کا صحیح آ جاتا ہے تو ویل اینڈ گڈ، بہت اچھی بات ہے. اگر تھوڑا بہت اوپر نیچے آتا ہے تو آپ وقت پہ اس کا علاج ہو سکتا ہے. جیسے ڈائبٹیز کے لیے جو ہے 100 اگر بلڈ گلوکوز ہے، فاسٹنگ کی بات کر رہی ہوں، 100 بلڈ گلوکوز تک نارمل ہے، 100 سے 120 126 ڈائبٹیز چلا جاتا ہے، 100 سے 125 ایک بیچ کا جس کو ہم امپیئرڈ گلوکوز ٹالرنس کہتے ہیں. تو وہ جو ہے جب آپ کے پاس اگر اللہ نہ کرے آپ کے اس طرح اس رینج میں آ گیا تو آپ الرٹ ہو جائیں گے کہ نہیں مجھے اب اپنی لائف سٹائل چینج کرنی ہے، ایکسرسائز کرنی ہے، میٹھا کم کھانا ہے، یہ کھانا ہے. تو وہ آپ آٹومیٹکلی اپنا چینج کریں گے. اور اللہ نہ کرے کچھ ہوتا ہے تو پھر اس کا علاج ہے. تو جلدی آپ کریں گے تو جلدی آپ کو کمپلیکیشنز یہ ساری چیزیں نہیں ہوں گی، ورنہ آپ لیٹ کریں گے تو پھر ظاہری بات ہے کمپلیکیشنز ہوں گی. بالکل. اچھا ڈاکٹر میرا، میں ابھی 1 سے 2 دن پہلے کی خبر تھی اخبار میں کہ HIV کے کیسز بہت زیادہ ملک جی میں بڑھتے جا رہے ہیں. اس کی بہت ساری وجوہات میں سب سے کامن وجہ اس میں سرنج کا غلط بالکل. استعمال ہے. تو ظاہر لیب میں تو سرنج کا سب سے مین استعمال وہاں پر کیا جاتا ہے اور اس کو ڈسپوز آف بھی وہیں پر ہی بالکل. کیا جاتا ہے. تو میں اس پہ چاہوں گی کہ آپ تھوڑا سا ایسی گائیڈنس کچھ دیں آن بہاف آف لیاقت نیشنل، کہ ایک مریض آپ کے پاس آتا ہے اور ایک ٹیکنیشین جو وہاں پر آپ کو اس کا ٹیسٹ لے رہا ہے، وہ کتنا اہم ہے دونوں کو چیک کرنا کہ اس نے ڈسپوز آف کیا کہ نہیں، نئی سرنج نکالی کہ نہیں، اس کو کیسے ڈسپوز آف آپ کا ہاسپٹل کرتا ہے، اس پہ کتنا فوکس ہے. کیونکہ جتنے ہمارے HIV کے کیسز بڑھ رہے ہیں تو یقیناً کہیں نہ کہیں یہ ڈسپوز آف یا تو صحیح طریقے سے نہیں کیا جا رہا کہ ایک ہی سرنج کا استعمال بار بار ہو رہا ہے. تو اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ یہ دیکھیں، یہ بڑی لیبس کے اندر تو اب تو ری یوزیبل سرنجز ختم ہی ہو گئی ہیں اور آبسولیٹ ہو گئی ہیں. اب تو ڈسپوزیبل سرنج ہوتی ہے، سنگل یوز ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. اور ہمارے ہاسپٹل کے اندر ہمارے پاس پورا QA ڈپارٹمنٹ ہے، اس کا کام ہی ہے یہ ساری چیزیں دیکھنا کہ آڈٹ کرتا ہے ہر آلموسٹ ہر 2 مہینے 3 مہینے کے اندر وہ پورے ہاسپٹل میں گھومتا ہے اور ہر ڈپارٹمنٹ کی آڈٹ ہوتی ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ کس طرح ٹیکنالوجسٹ بلڈ لے رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، کہاں ڈسپوز ہو رہا ہے. اس کی اتنا تک ہے کہ آپ جب نیڈل یوز کرتے ہیں اور آپ کو ری کیپ نہیں کرتے، اس کو ایسے ہی ڈسپوز کرتے ہیں، بیکاز جب آپ کیپ کرو گے تو آپ کے چانسز ہے کہ آپ کی انگلی میں لگ جائے گا، وہ نیڈل لگ جائے گی. تو ری کیپ نہیں ہوتا، شارپس ڈسپوزل الگ ہوتا ہے. یہ سارا پورا پروٹوکال بنا ہوا ہے اور انٹرنیشنل گائیڈ لائنس ہیں اس کے اوپر. اور ہمارے مطلب ہر کوئی ہم لوگ مطلب فالو بھی کرتے ہیں اور ہمارے پورے ڈپارٹمنٹ بنا ہوا ہے جو اس کو پروپوگیٹ کرتا ہے کہ یہ صحیح کام ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، بالکل. یا کچھ ری یوز ہو رہا ہے یا کچھ صحیح ڈسپوز نہیں ہو رہا. تو وہ سارا پورا ایک سسٹم بنا ہوا ہے. نہیں، دیٹ از ویری امپورٹنٹ. کیونکہ اگر بات تو ان کی ٹھیک ہے جو چھوٹے علاقوں میں، خیر آپ نے ابھی پہلے بھی صحیح ڈسکس ہے. کیا، ظاہر ہے مریض اتنا مجبور ہوتا ہے کہ سم ہاؤ وہ کچھ کر نہیں پاتا. تو اس پہ کس طرح بڑے ہاسپٹلس کچھ سپورٹ کر سکتے ہیں ان چھوٹی کلینکس کو چیک کرنے میں، یا کچھ گورنمنٹ کے ساتھ کچھ اس طرح؟ ہاسپٹل انفیکٹ تو ہاسپٹل تو دوسرے ہاسپٹل میں جا کے نہیں کر سکتا نا ڈیفینیٹلی، لیکن گورنمنٹ کی طرف سے ضرور ہونا چاہیے کہ اس طرح سے چیک اینڈ بیلنس رکھیں. یہ جو سرنج کا بول رہی ہیں کہ ان کا سرنج رکھ کے دوسرے سرنج سے، اب وہ دوسرا سرنج کون سا تھا، کیا تھا، ری یوزڈ تھا، تو کچھ نہیں پتا نا. تو یہ تو بہت ہی غلط پریکٹس ہو رہی تھی. اگر جہاں بھی ہو رہی ہے تو وہ تو مریض کو احتجاج ضرور کرنا چاہیے. پیسے تو لے گا نا اس کے بلڈ ٹیسٹ کے، تو اس میں سرنج کی کاسٹ سب آ جاتی ہے. تو وہ تو بالکل بجا سوال، بالکل بجا ان کا وہ ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. اور جہاں تک پولیو کا تھا، ویکسینیشن، پولیو ویکسین تو ضرور لگانا چاہیے آپ کو، بچے کو. اور ان کا تھا کہ ہاں ظاہر ہے جو بلائنڈ لوگ ہیں اس کو پڑھ سکیں اس وہ کارڈ کو، ہاں وہ بھی کچھ انتظام ہونا چاہیے. ایک بہت پرسنٹیج ہے ہمارے پاس صحیح، ایسے بالکل صحیح ہے. جو آنکھوں کی روشنی سے محروم ہے. کوئی اور ایسی چیز جو آپ سمجھتی ہیں کہ اب رہ گئی، آپ چاہیں کہ اس کو آپ ہم سے شیئر کرنا چاہیں؟ ویسے تو اوور آل ہم نے تمام چیزوں کو ہی شیئر کر لیا. ایک دفعہ پھر ریپیٹ کر لیتی ہوں کہ جو ہوم سروسز ہیں لیاقت نیشنل کی، پلیز اس کو آپ ضرور اویل کر سکتے ہیں. پیٹرول بہت مہنگا ہو چکا ہے، ٹھیک ہے، ہر کوئی چاہتا ہے کہ پیٹرول کی سیونگ ہو، لیکن
اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ گھر پہ آرام سے بلا کر فری آف کاسٹ ٹیسٹ کروانا چاہتے ہیں تو پلیز آپ ضرور, کیونکہ سم ہاؤ ایسا ہوتا ہے کہ سستی بھی ہوتی ہے یار, آج ٹیسٹ نہیں کراتے کل کرا لیتے ہیں, جا نہیں پاتے اور انسان پھر لیٹ بھی ہو جاتا ہے. تو اٹس بیٹر جسٹ کال دیم, اور آپ ان کو کال کریں اور آپ کے پاس گھر پہ سروس ہو, اور سینئر اچھا سٹیزنس اس کے کا لیے ہاں بھی. ہوم سیمپلنگ کا ایک اور چیز ہے کہ وہ گھر پہ آپ کا سیمپل تو لینے آ جائے گا, ٹھیک ہے, آپ نے اس وقت کر دیا, اچھا رزلٹ آپ کو کمپیوٹر پہ مل جائے گا. یس بالکل, یہ امپورٹنٹ ہے کہ ہاں, آپ کو رزلٹ کے لیے بھی آپ کو جانا لیاقت نہیں آنے پڑے کی گا. ضرورت نہیں ہے, آپ رزلٹ کمپیوٹر پہ لے لیں, اگر پرنٹ کر سکتے ہیں تو اچھی بات ہے, ورنہ آپ نے موبائل پہ لے لیں اور آپ بالکل ڈائریکٹ رزلٹ ڈاکٹر کو دکھا دیں, بالکل, آپ کو آنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. یس بالکل, ایسا ڈیجیٹل دور ہے, پرنٹ کی بھی ضرورت نہیں ہے, گو گرین, ٹھیک ہے نا. اور لائلٹی کارڈ بھی ہے بالکل ہمارا, اس طرح سے بالکل بینک ڈسکاؤنٹس ہیں. بالکل, آپ کی تو بہت اچھی ایپ بھی ہے جس میں آپ جی, ڈاکٹرس کے ذریعے اس کا آپ اپوائنٹمنٹ بھی لے سکتے ہیں, تمام فیسلٹیز کے اندر بھی چیٹ باٹ موجود ہے ہیں. ہمارا. بالکل, چیٹ باٹ بھی ہے. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر حمیرا, بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے. جی پلیز آپ. اچھا ایک اینڈ کر, جی جی پلیز. لاسٹ ایک مجھے تھوڑا سا بس وہ کرنا تھا کہ اب ٹرشری کے جو ہاسپٹلس ہیں, بڑی ہاسپٹلس ہیں, اس کے اندر آپ کو صرف ٹیسٹ نہیں مل رہا بلکہ آپ کو اعتماد, مہارت اور جواب دہی فراہم کی جاتی ہے, ٹھیک ہے نا. جب صحت کی بات آتی ہے تو آپ کا اعتماد کی قیمت بچائی ہوئی رقم کی قیمت سے زیادہ ہے. بالکل, تو آپ یہ اپنا اعتماد رکھیں اور یہ کریں, صحت سب سے ضروری ہے, جان ہے تو جہان ہے. جان ہے تو جہان ہے. بالکل جی بالکل, بہت خوبصورت بات کی ڈاکٹر حمیرا نے, اور بہت بہت شکریہ ڈاکٹر حمیرا آپ کا آنے کے تھینک لیے. یو ویری مچ. ویسے آپ ریڈیو سنتی ہیں, کبھی آپ کو لگتا ہے کہ ریڈیو کی امپورٹنس اتنی ہو سکتی ہے آج کے اتنے ڈیجیٹل اور ماڈرن دور کے اندر بھی؟ ہاں بالکل, میں بھی خود ریڈیو سنتی ہوں جب میں گاڑی چلاتی ہوں, ہاں اوکے. کام پہ جاتی ہوں, کام سے آتی ہوں تو ضرور میرا ریڈیو آن ہوتا ہے. تو ریڈیو ایسے بھی سنتی ہوں, اور آئی ایم شیور کہ گھر میں جو خواتین ہوتی ہیں جو گھر پہ کام کر رہی ہوتی ہیں وہ بھی عموماً ریڈیو آن کر کے سنتی رہتی. میری اماں ہوتی تھی, ان کو ریڈیو کا بہت شوق تھا, ہاں وہ ریڈیو سنتی رہتی تھیں. صحیح بات تو ہے. اس طرح سے آئی ایم شیور لوگ کالس ابھی بھی اتنی سنتے آئی ہیں. ہے جی ظاہر کالز بات. بھی آئی ہیں, اس کا مطلب لوگ ہاں سن رہے ہیں چیزیں. بالکل بالکل ایسے ہی ہے جی. اور ہاٹ ایف ایم 105 کو آپ خالی ریڈیو کے علاوہ نہیں, آپ موبائل ایپ پہ بھی سن سکتے ہیں, ان کی ویب سائٹ پہ بھی سن سکتے ہیں جا کے, ٹھیک ہے. تو سارے ریسورسز موجود ہیں 105 کو سننے کے لیے, نہ صرف پاکستان میں بلکہ انٹرنیشنل بھی. آپ دنیا کے کسی حصے میں بھی بیٹھے میں آپ یہ شو لائیو سن سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ عنبر رضا کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بھی وہاں یہ شوز دیکھے جا سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر حمیرا آپ کا تھینک یو ایک سو اہم مچ. ٹاپک پہ بات کرنے کے لیے. آخر میں صرف اتنا ہی کہوں گی کہ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو زندگی دی ہے وہ اس کی بہت بڑی نعمت ہے, تو اس کی قدر کیجیے. اور صحت بھی بہت بڑی نعمت ہے, اور اس کی قدر کرنا ہم سب کے لیے سمجھے ایک فرض ہونا چاہیے, جو کہ نہیں ہے. اور ہمارے جسم میں ہونے والی جتنی بھی چینجز ہیں اس پہ ہمیں فوراً سے اٹینشن ہونا چاہیے, فوراً سے غور و فکر کرنا چاہیے, کیونکہ ہمارا جسم ایک مشین کی طرح ہے. تو جو گاڑی آپ چلاتے ہیں اس کا پرزہ خراب ہو جائے تو فوراً سے چینج ہو جاتا ہے, لیکن یہ جو انسانی مشین ہے اس کے پرزے اتنے آرام سے نہیں ملتے. تو اس کا خیال کر کے زندگی کو چلائیں. زندگی کا سفر کافی لمبا ہے, تو اس مشین کا استعمال بالکل صحیح طریقے سے کریں. اپنا خیال رکھیں, ہیلدی لائف اسٹائل گزاریں. انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر ملتے ہیں.